اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور آج 16واں پروگرام ہے عالم برزخ کے سلسلے میں، اور اس 16ویں مرحلے میں ہماری گفتگو اس منزل پر ہے، اور جب بڑا ہی سخت مرحلہ ہے اور بہت ہی ہولناک منزل ہے کہ جس کو کہتے ہیں فشار قبر۔ فشار قبر یعنی جب قبر کیا کرتی ہے، 40 گز پیچھے ہٹ کے یکدم جب کریش کرتی ہے انسان کی باڈی کو اور انسان کے جسم کو، تو روایات میں یہ ہے کہ انسان کے سر کا مغز پاؤں کے ناخنوں سے نکل آتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے، دعا بھی کی گئی ہے، اور اس سے بچنے کے اسباب بھی بتائے ہیں، اور اس کے عوامل بھی بتائے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انسان پر فشار قبر ہوتا ہے۔ اگر آپ دعائے مکارم اخلاق میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پروردگار میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر کی، وضیق القبر، اور قبر کی تنگی کی، چونکہ اگر انسان کے اعمال صحیح نہ ہوں تو انسان کی قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، ضیق ہو جاتی ہے۔ ومن ضغطۃ القبر، اور فشار قبر سے میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی یہ دعاؤں میں ہے، انسان کو چاہیے کہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وضیق القبر ومن ضغطۃ القبر، اور قبر کے جب کریش کرتی ہے اس سے میں اس حالت میں پناہ چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان نعمتوں کو ضائع کرتا ہے، یہ جو فشار قبر ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے، اس وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے۔ اور نعمتوں کو ضائع کرنے سے انسان جب اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے فشار قبر ہوتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے فشار قبر ہوتا ہے، انسان طہارت کا خیال نہیں رکھتا فشار قبر ہوتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے فشار قبر ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی چغلی لگانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کے یعنی میکنگ ٹیلز یا بیک بائٹنگ کرنا، اس سے فشار قبر ہوا کرتا ہے، یا مظلوموں کے حق پر دھیان نہ رکھنا، خیال نہ کرنا، اس سے انسان کو فشار قبر ہوتا ہے، اور نماز کو حقیر شمار کرنا، یعنی یہ 7 عوامل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے فشار قبر ہوا کرتا ہے۔ نمبر 1، نعمتوں کو ضائع کرنے سے فشار قبر ہوتا ہے۔ نمبر 2، بد اخلاقی سے، اگر کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، بیوی شوہر کس سے بد اخلاقی کرتی ہے، شوہر بیوی سے بد اخلاقی کرتا ہے، فشار قبر ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، تطہیر کا، انسان اپنی طہارت کا خیال نہیں کرتا ہے، اسی طرح بس گیا ٹوائلٹ میں اور پھر آ گیا،
کوئی طہارت نہیں ہے، کوئی وضو نہیں. اسی طرح 3 ہو گئے ہیں یہ فشار قبر کے. نمبر 4 چغلی لگانا فشار قبر کا باعث بنتا ہے. نمبر 5 غیبت کرنا فشار قبر کا باعث بنتا ہے. نمبر 6 مظلوموں کے حق کا خیال نہ رکھنا فشار قبر ہوا کرتا ہے. نمبر 7 نماز کو حقیر شمار کرنا. یہ 7 ایسے عوامل ہیں کہ جن سے فشار قبر ہوا کرتا ہے. یہ روایات ہیں ان سب سے متعلق. اس طرح ہے کہ عذاب القبر یکون من النمیمہ والبول وعزب الرجل عن اہلہ. یعنی یہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ریزننگ ہیں اور یہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر فشار قبر ہوا کرتا ہے. انسان کو ایک آئیڈیل زندگی کی طرف اسلام نے متوجہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ گفتگو آپ نے گزشتہ ہماری گفتگو یہاں تک تھی کہ فشار قبر کے تو عوامل ہمیں پتہ ہے. کیا کون سی ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے فشار قبر ٹل جایا کرتا ہے، جن کی وجہ سے جنہیں ہم اگر آبزرو کریں اور جن کو ہم خاطر میں لائیں، جن پہ ہم توجہ کریں اور جن پر ہم دھیان کریں کہ جن کی وجہ سے ہم پر فشار قبر نہ ہو، تو وہ کون سے عوامل ہیں اسلام نے بتایا ہے یا اسلام نے اس کی طرف اس سلسلے میں گزشتہ جو گفتگو تھی ہماری، ایک چیز کہ جس کی وجہ سے انسان نماز پڑھتا ہے فشار قبر نہیں ہوتا، نماز شب ہے. یعنی وہ عوامل کہ جن کی وجہ سے جن کو انسان خاطر میں رکھے، جن کو انسان دھیان میں رکھے، جس کی وجہ سے انسان پر فشار قبر ٹل جایا کرتا ہے، فشار قبر نہیں ہوتا ہے. فشار قبر سے مصونیت محفوظ رہنے کا ایک راز یہ ہے کہ انسان نماز شب پڑھے. نماز شب کے ہم نے آپ کو 75 فائدے بتائے ہیں. گزشتہ 2 پروگرامز میں آپ نے 75 بینیفٹس اور 75 ایڈوانٹیجز آف مڈ نائٹ پریئر اس کے آپ نے دیکھے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ تھا نماز شب کا کہ انسان پہ فشار قبر نہیں ہوتا ہے. یعنی جو شخص مسلسل متداوم نماز شب پڑھتا ہے تو فرمائے کہ اجیر من عذاب القبر، عذاب قبر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. امام رضا علیہ السلام کا. دوسرا یہ ہے کہ فشار قبر سے بچنے کا ایک راز یہ ہے کہ انسان صدقہ دے. پہلی رات بالخصوص کہ جب میت جا چکی ہے گھر سے، قبر میں پہنچ چکی ہے، تو انسان میت کے نام پر، مرحوم کے نام پر، مرحومہ کے نام پر صدقہ دے. کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کھانے کی صورت میں ہو، پینے کی صورت میں ہو، سپورٹ کی صورت میں ہو، اخلاقیات کی صورت میں ہو. صدقہ کے مختلف طریقہ کار ہیں. کسی کی ہیلپ کی صورت میں ہو تو صدقہ دینے سے میت پر فشار قبر نہیں ہوتا ہے. اب ایک آدمی کہے کہ میرے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے. ویسے بھی بعض کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے پیسہ نکالنا، باقی ہر جگہ لگائیں گے، لیکن یہ جو کام ہیں جن کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری ترقی کے لیے، تمہاری تحالی کے لیے، تمہاری ارتقاء کے لیے، تمہاری قبر کے لیے، اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. اور یہ ٹریجڈی ہے، یہ ٹریجڈی ہے. اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ کام وہ کرے کہ جو انسان کی قبر کے لیے اچھا رہے. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے انسان مر جائے. کیا خودکشی کرے، سوسائیڈ کرے؟ مرنے سے نہیں. مطلب یہ ہے کہ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا ہر کام
قبر کے پیش نظر ہونا چاہیے. آخر جی کر انسان کو قبر میں جانا ہے. القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ قبر کیا ہے؟ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بہت زیادہ جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں انسان کی، جو تن آسانی کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، یہ دنیا کی چہل پہل کے ساتھ، اس کا ایک وجہ، ایک اس کی ریزن یہ ہے چونکہ ہمیں قبر کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے. اگر ہمیں اپنی موت کے بارے میں ہم صحیح معنوں میں ویژولائز کر لیں تو ہمارے بہت زیادہ یہ جو پرابلمیٹک سچویشنز ہوا کرتی ہیں وہ ختم ہو جائیں. ایک دفعہ انسان نے بالآخر قبر میں جانا ہے. تن تنہا ہے، جہاں سرانا ہے، جہاں بستر ہے، جہاں کوئی نہیں ہے دنیا کی آسائشات. وہاں کا موسم الگ ہے، وہاں کی انوائرمنٹ الگ ہے، وہاں کی بہار الگ ہے، وہاں کی سلیقہ زندگی مختلف ہیں. اس کے لیے ہم نے کون سے اسباب فراہم کیے ہیں اور کون سے ہم نے وسائل ساتھ دیے ہیں. اس وجہ سے ایک چیز کہ جو انسان کے لیے یہی چیز ہے کہ جب ایک انسان قبر میں جاتا ہے بہت ساروں کے جو نام اعمال ہے کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. مگر 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام اعمال کبھی کلوز نہیں ہوتا ہے، بند نہیں ہوتا ہے. ان کا لائف چیپٹر ہمیشہ اوپن رہا کرتا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ جس نے خود اپنی زندگی میں صدقہ دیا ہے. دوسروں پہ نہیں چھوڑنا، یعنی دوسرے کریں نہ کریں، کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. انسان کے جو دن اور ایام ہیں یہ بدلتے ہوئے، تبدیل ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے. آپ نے خود دیکھے ہیں بات، شاہوں کو گدھا ہوتے اور آپ نے خود دیکھا ہے گدھاؤں کو شاہ ہوتے. دن تبدیل ہوتے ٹائم نہیں لگتا ہے. بالخصوص جنہوں نے مہاجرت کی ہے، یہ بڑے بڑے ملکوں سے جو آئے ہیں. آپ اگر چلے جائیں افریقہ سے، جو ہمارے عزیز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک بڑا اچھا ان کا جو سلسلہ ہے اور ہیں، یوگنڈا سے دیکھیں، دار السلام سے دیکھیں، دوسرے افریقہ سے دیکھیں، امریکہ سے دیکھیں، مختلف جگہ سے جو مہاجرت کر کے، بعض کو فرصت ہی نہیں دی گئی ہے. بڑے بڑے ویل آف لوگ تھے لیکن کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، راتوں رات within 20. یہ جو مڈل ایسٹ ہے کہ جس میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں within 24 hours جو ہے نا وہ نکال دیا گیا. بعض اس بنیاد کے اوپر کہ یہ مکتب اہل بیت کا ماننے والا ہے اور ان کا پرورد ہے. more than 70,000 جو افراد تھے کہ جن کا تعلق مکتب اہل بیت کے ساتھ، کہ یہ چونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے ناموں کو دیکھا گیا. اس وجہ سے کہ اس وقت اسٹریٹجی دنیا کی بالکل بدل چکی ہے. جتنے بھی ہیں اس وقت دنیا کے جہاں پہ بھی ملکوں میں، بڑے بڑے سیولائز ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ جن کے نام کے ساتھ حسن ہے، حسین ہے، جعفر ہے، کاظم ہے، نقوی ہے، تقوی ہے، عسکری ہے، سارے جتنے ان کو سکیوٹنائز کیا جاتا. یہ نہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے وہ ایک سسٹمیٹک میتھڈولوجی یا سسٹمیٹک وے آف لائف جو ہے اس کے تحت کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ایسے کام، ایسے پروجیکٹ کہ جو زندگی میں انسان کے لیے انسان نہ رہے لیکن وہ پروجیکٹس اس کے رہتے رہیں اور وہ پروجیکٹ سے انسان زندہ رہے. ان میں سے ایک پروجیکٹ جو انسان کا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی زیادہ بھی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد انسان اس سے بینیفٹس بھی حاصل کرتا رہتا ہے، فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ایسا کام کرے کہ جو کنٹینیو رہنے والا ایک سوشل ویلفیئر سسٹم ہے. اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اس قسم کے پروجیکٹ کی ضرورت ہے. اب چونکہ ہدایت ٹی وی ایک اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی ایک کنٹینیوس رہنے والی چیریٹی ہے. جو بھی اس میں شمولیت اختیار کرتا ہے وہ رہے یا نہ رہے، لیکن یہ
جو نامہ اعمال ہے اس کا ثواب جو ہے نا مندرج ہوتا رہے گا. جو اپنے مرحومین کے نام کے لیے جس نے ممبرشپ لی ہے، اپنی ذات کے لیے جس نے ممبرشپ لی ہے، اپنی فیملی کے لیے جس نے ممبرشپ لی ہے، اس کے لیے یہ کیا ہے کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ جو چلتا رہتا ہے. یہ کارخانہ تبلیغ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے اس مشن کو پروموٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہتے ہیں کہ کام ہدایت ٹی وی اگر کام نہ کرتے اتنی اس کو مخالفت نہیں ہوتی. مخالفت بذات خود تم کہتے ہو کہ کام نہیں تو پھر مخالفت کیوں کرتے ہو پھر ہدایت ٹی وی کی؟ اس وجہ سے کہ کام چونکہ زوروں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور میں بیلجیم گیا تو وہ ایک بڑا اچھا جملہ ہمارے ایک وہاں پہ مومنین نے کہا کہ ہاں یہ جو سیلاب اس وقت دیکھ رہے ہیں مومنین کا، ایک ہمنڈ کے آیا ہے وہ جس سے دنیا کی بلکہ ہر طاغوت کا دل دہل رہا ہے، ہدایت ٹی وی ہے. اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز اب عنقریب انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس سپٹمبر سے ایک حوزے کا جو سیٹ اپ ہے تاکہ اس میں انرولمنٹ بھی کریں، تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کاز میں بھی جو شرکت کرنا چاہے وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں، تاکہ یہ جو حوزہ کا جو سسٹم ہے انشاءاللہ العزیز اس کو عنقریب ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے بچے بالخصوص جو یورپ میں ہیں جو ہم سے زیادہ بہتر خدمت کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ العزیز. یہاں ہمارے جو بچے ہیں یہ جوان ہیں، یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ہمارا سرمایہ، ہمارے دست و بازو ہیں کالے. انشاءاللہ العزیز ہم یہیں سے ان کے لیے اس قسم کا سیٹ اپ دے دیں گے تاکہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ ہم سیو بھی کر سکیں، انشور کر سکیں انہیں اچھے طریقے کے ساتھ. اس جو کاز ہے، یہ جو مشن مقدس ہے، اس سلسلے میں بھی ضرور ساتھ دیں تاکہ سپورٹ بھی کریں. اس سلسلے میں اچھی ایک جگہ کی بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ دیکھ لیا گیا ہے، اور اس میں ایک اچھے انداز کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ جو فیوچر پلاننگ ہے جوانوں کے سلسلے میں، اور کل جو ہمارا ایک عظیم سرمایہ ہے، جوان ہمارے سرمایہ ہیں حقیقت میں. اسی وجہ سے فرمایا کہ سب سے تمہاری بہترین جو میراث ہے، بہترین میراث تمہاری کون سی ہے؟ تمہاری بہترین اچھی اولاد ہے، اچھی اولاد. اس وجہ سے اس اولاد کی تاکہ اچھے انداز کے ساتھ تربیت کی جائے کہ جو ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن وہ اس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ باقی رہیں گے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی باقی اور برقرار رہا کرتی ہے انشاءاللہ العزیز. تو ایک چیز کی جس کی وجہ سے انسان پہ فشار قبر نہیں ہوتا ہے، میت کے نام کے انسان صدقہ دے، صدقہ میت کے نام. آپ کو کہے کہ میں صدقہ جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ صدقہ اگر نہیں دے سکتا تو پھر نماز پڑھے. نماز وحشت، نماز ہدیہ میت، نماز وحشت بھی کہتے ہیں، نماز ہدیہ میت بھی کہتے ہیں. نماز ہدیہ میت ذرا پازیٹیو وے میں ہے. نماز وحشت اس لحاظ کے ساتھ ہے چونکہ پہلی رات ہوتی ہے ایک پردیس میں، ایک سٹرینج جو سچویشن ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرحوم کے لیے بڑی مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس وحشت اور دہشت اور ٹیرر کو ختم کرنے کے لیے نماز اسلام نے ڈیزائن کی ہے تاکہ وہ مرحوم کے لیے ہدیہ میت بھی بن جائے، اس کی وحشت اور اس کی دہشت وہ بھی ختم ہو جائے. اس وجہ سے اس کو نماز وحشت کہا جاتا ہے. ایک آدمی تھا، وہ نماز وحشت کے بجائے نماز آیات جو ہے نا اس نے پڑھ دی. کہا کہ نماز آیات کہا تھا، اس وجہ سے وہاں بڑی وحشت ہوتی ہے. اس وجہ ایسا نہیں ہے، نماز وحشت الگ ہے، نماز آیات الگ ہے. نماز وحشت اس کا جو نماز وحشت کا 2 رکعت نماز وحشت پڑھتا ہوں ہدیہ میت، یا 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، بس کافی ہے. اس کی جو طریقہ کار ہے بہت سمپل ہے، بہت آرام کے ساتھ ہر ایک انسان نماز وحشت یا نماز ہدیہ میت پڑھ سکتا ہے. پہلے کیا؟ سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے. سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنی. آیت الکرسی ماشاءاللہ جو ہے نا یہی چیز ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو آیت الکرسی اور انا انزلنا نہیں سکھائیں گے
تو کل کہیں گے ہاں جی ماشاءاللہ یہ نماز وحشت وہ کچھ نہیں پڑھنے والے ہیں. نماز وحشت وہی اولاد پڑھے گی کہ جس کو آپ سکھائیں گے آیت الکرسی، اس کو آپ سورہ انا انزلنا سکھائیں گے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، والعلی العظیم، نہیں ہم فیہا خالدون. دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنی، 10 مرتبہ. اس کے بعد نماز سلام جب آپ نے پھیرنا ہے، سلام کے بعد صلوات پڑھنی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم ابعث ثواب ہذین مثلا رکعتین. یا ضرورت نہیں ہے آپ کو عربی میں، آپ سیدھے جو ہے نا کہیں صلوات کے بعد کہیں کہ پروردگار یہ جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے ہدیہ میت فلاں ابن فلاں کے لیے، نیت یہی کر دی کہ فلاں کے لیے کافی ہے. بعض کی روٹین بنی ہوئی ہے، میں بعض مومنین کو جانتا ہوں کہ جو ہر روز نماز وحشت، سارے مومنین جو اس آج کے دن مثلا جن کی انتقال ہوا اور ان کو دفن کیا گیا ان کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہی کہنا کافی ہے کہ پروردگار میں آج کی ان 2 رکعت نماز کا ثواب سارے مرحومین کہ جو آج دفن ہوئے ہیں مومنین مومنات ان کے نام پہ ہدیہ کر رہا ہوں، کافی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نیتوں کو جانتا ہے، اس کی نیت کیسی ہے. نیت اچھی ہے، خالص ہے، اسی کے مطابق انسان کو ریوارڈ بھی ملتا ہے. اب آپ نے یہ جو کہہ دیے کہ اللہم ابعث ثوابہما الی قبر مثلا جو ہے نا وہ فلاں فلاں کے، کافی ہے. فرض کیا کہ چند مؤمنین مرحوم ہو چکے ہیں اور ان کے دفن ہو گئے، سب کے لیے بالکل ایک اس میں سب مرحومین کے لیے جو ہے نا آپ وہ 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں. یہ جب ایک انسان پڑھتا ہے، دیکھیں اس کا ثواب دیکھیں. آپ نے 2 رکعت ہدیہ میت یا نماز وحشت آپ نے پڑھ دی ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان ہدیہ کرتا ہے اس نماز کو، 2 رکعت نماز کو جب ہدیہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی 1000 فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جس کی لباس وہ ایک عظیم قسم کا جو ہے اس نے حلہ پہنا ہوا، ایک عظیم لباس کے ساتھ ملبوس، اور وہ جب کہتے ہیں روایت ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو وسیع کرتے رہتے ہیں، تنگی نہیں آنے دیتے. 2 رکعت نماز ہدیہ میت کا یہ اثر ہے. اچھا یہ تو اس میت کا ثواب ہے، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جو نماز ہدیہ میت پڑھتا ہے، نماز گزار، اس کے لیے کیا ہے؟ روایت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے 40 درجے بلند کر دیتا ہے. 40 درجے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درجوں کو بڑھا دیتا ہے جو شخص نماز وحشت پڑھتا ہے، نماز ہدیہ میت پڑھا کرتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام صاحب. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون ہو رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ مسز محمد بول رہی ہوں. جی کون بول رہے ہیں؟ مسز محمد. مائی سسٹر محمد. جی علامہ صاحب کہ جو اچانک جیسے کسی کی موت ہو جاتی ہے، بالکل جیسے 1 منٹ کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور مر گیا، یہ آسانی سے ہوتی ہے یا کوئی اس کا یہ اچھی موت نہیں ہوتی؟ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھا نہ ہو یا اس نے اچھے کام نہ کیے ہوں کچھ، تو وہ مرنے سے پہلے اس نے اپنا سب کچھ معافی مانگ لی ہو، تو اس کے لیے فشار قبر کا کیا ہے، یا اس کے پیچھے کیا پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی مغفرت کے لیے؟ علامہ صاحب یہ آپ اس بارے میں بتا دیں پلیز. ٹھیک.
تو کیا میں نے عرض کیا کہ جو شخص فشار قبر سے بچنا چاہتا ہے اس کے نام پہ صدقہ دے دے، اور پھر اس کے نام کے لیے کیا ہے کہ نماز ہدیہ میت. وہ بیچارہ اب چلا گیا ہے، اب وہ ہمارے ہدیوں کا محتاج ہے، تو کیا ہے اس کے لیے ہدیہ میت، وہ جو 2 رکعت نماز وحشت پڑھی جاتی ہے. نماز وحشت پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو مرحوم ہے مرحومہ ہے اس سے بھی ثواب ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی 1000 فرشتوں کو مامور کرتا ہے، 1000 فرشتہ آ جاتا ہے اس کے لیے. ادھر سے اس نے نماز پڑھی، ادھر سے 1000 فرشتہ آ کے اس کی قبر کو پھیلا رہا ہے. اس کی زیگ کی، اس کی گناہوں کی وجہ سے، چونکہ گناہوں کی وجہ سے قبر زیگ ہوتی ہے، تنگ ہوتی ہے، لیکن یہ کھولتے ہیں اس نماز ہدیہ میت سے. پڑھنے والے کے لیے کیا اثر ہوتا ہے؟ پڑھنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی 40 درجے، جو گویا کیا ہے کہ 40 جو سٹیشنز ہیں اس کی معرفت کے، اس کی معنویت کے بڑھا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ایک چیز. دوسرا کیا ہوتا ہے اس کے لیے فائدہ؟ جو نماز وحشت پڑھا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے فشار قبر سے محفوظ کرتا ہے. 2 نماز وحشت پڑھنے سے. 3 جو شخص نماز وحشت پڑھا کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے یہ جو ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، ابھی ہماری سسٹر نے بھی اشارہ کیا کہ جو ایک سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹل جو ڈیتھ ہوا کرتی ہے، پرابلمیٹک جو ڈیتھ ہوا کرتی ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، اسی طرح مرگ مفاجات جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، وہ جو موت ہوا کرتی ہے اس سے انسان محفوظ رہتا ہے. 3 بڑے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی بات دوبارہ آج. تو اس کے 3 بڑے جو کیا ہیں فائدے ہیں فقط نماز وحشت پڑھنے سے. انسان کی خود تربیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ انسان جب نماز وحشت پڑھتا ہے، نماز ہدیہ میت پڑھتا ہے، تو خود اس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جڑ جاتا ہے کہ مجھے بھی آخر بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جانا ہے. اس وجہ سے تو یہ کیا ہے؟ نماز وحشت پڑھنے سے. فشار قبر سے بچنے کا ایک راز نماز شب. نماز شب کے ان فوائد میں سے ایک کیا ہے کہ انسان پہ فشار قبر نہیں ہوتا ہے. فشار قبر سے بچنے کا دوسرا راز صدقہ دینا ہے میت کے نام پر. ہمارے ہاں دیہاتوں میں پہلے بڑا اچھا تھا، آج کل بھی ہے، لیکن آج کل ظاہر ہے کہ جو کمپینز چلی ہیں یہ تکفیری گروہ کی طرف سے، سیلفیوں کی طرف سے، اور یہ جو ریالی گورنمنٹ کی طرف سے مختلف قسم کے لوگوں میں بڑی پیار ہوتی تھی، محبت ہوتی تھی، کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایک دوسرے میں انٹر لنک، ایک دوسرے میں جو ہے وہ انٹر ریلیشن سے، سارے شیعہ کے ہاں سنیوں کے ہاں جو یہ سارا ایک جو سلسلہ تھا. لیکن ایک یہ جو تکفیری گروہ آیا نا، اس کے بعد سے وہ محبتیں کیا ہے خاندانوں میں کم ہونا شروع ہوئیں. جی میں ابھی عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں لیسٹر سے بول رہا ہوں. امیر نام ہے میرا. کہاں سے بول رہے ہیں؟ لیسٹر سے. لیسٹر سے بول رہے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. میرا نام امیر ہے. جی 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 ماشاء اللہ. جی میرے کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ برکت نہیں ہے پیسوں میں، کوئی چیز میں برکت نہیں ہے میرے کو، اور میرا دل نہیں لگتا کوئی چیز میں، پتہ نہیں کیوں. اور کام میں بھی میں حیران ہوں گا، بہت حیران ہے. کام پر جاتا ہوں، بہت میرے کو حیران کرتے ہیں. تو اس کی دعا کچھ ہم کو بتا دو، کیا پڑھنے کا ہوتا ہے، ہمیں کیا دعا دینی ہے نماز پڑھنے کے بعد، تو آپ کا اللہ بھلا کرے گا. بس یہی بات کرنے کی تھی آپ کو. ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ. تو یہ جو ایک گروہ آیا تکفیری، اور انہوں نے آ کر وہ بغض کی فضا پیدا کر دی، نفرت کی فضا جو ہے نا پیدا کر دی انہوں نے.
لوگوں میں ہوتا تھا کسی کے یہاں اگر قضیہ ہو گیا اور لوگ کیا کرتے تھے، غریبوں کو بلاتے تھے، ان کے ہاں اس کے لیے مرحوم کے نام پہ صدقات دیے جا رہے ہیں، خیرات دی جا رہی ہے. ابھی بھی ہوگا بعض جگہ پہ، لیکن ان کو ظاہر ہے کہ عجیب و غریب قسم کے پروپیگنڈے ہوئے. ہاں جی جلدی جاؤ جی، پتہ نہیں دوڑ کے جاؤ جی، اس کو دفن کرو جی، پتہ نہیں یہ کرو تو وہ کرو، کسی قسم کی حرام ہے جی فتح. یہ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ کون سے اسلام میں ہے یہ چیزیں؟ اسلام تو جب انسان پیدا ہوتا ہے اس سے محبت سکھاتا ہے، نہ فقط قبر میں بلکہ قیامت تک کے لیے. اسلام ایک انسان کے لیے ہمیشہ اپنی محبتوں کو نچھاور کرتا رہتا ہے. وہ سلسلہ تھا. اس کے بعد آ گیا ایک، انہوں نے شروع کر دیا، ہاں جی او جی ادھر کڑا دفن ہے تو اس بعد جڑا انہوں نے تو فاتح شروع. خدا کے بندے، انسان مغفرت اس کی زندگی میں بھی اسلام نے کہی ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء، الاحیاء یعنی جو زندہ ہیں، والاموات اور جو مر گئے ہیں. اسلام تو ہر دم انسان کی مغفرت کا قائل ہے. اسے زندگی میں مغفرت کی ضرورت ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی مغفرت کی ضرورت ہے. ہر دم بخشش الہی کا وہ محتاج ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لیکن کیا ہے، ٹویسٹ کیا گیا، مطالب کو اس طرح مروڑا گیا کہ جو حقائق تھے دین کے، اس مکتب کے، جو ہمیشہ ہر چیز میں انس اور محبت اور شفقت اور رحمت اور رافت تھی، اس سے نکالنے کی کوشش کی گئی. اللہ پاک جو ہے نا یہ جو زہریلے پروپیگنڈے ہیں مسلمانوں میں، اس سے انہیں محفوظ رکھے. تو یہ ہے کہ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ نماز وحشت یعنی نماز ہدیہ میت یہ پڑھے. اس سے بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے کہ جب ایک انسان پہلی رکعت میں نماز وحشت، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنے سے یہ نماز وحشت ادا ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ Hello. Yeah. بولیے. I've got a question I want to ask. Okay. Go ahead. Is it allowed to buy chicken or beef meat in the normal supermarket? Okay. ٹھیک. چکن اور بیف جو ہے نا اوپر مارکیٹ، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم جو بیچ رہے ہیں نا یہ گوشت، جو فشار قبر سے بچنے کا جو راز ہے اس پہ بھی گفتگو ہماری جاری ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں اس پروگرام کے ساتھ جو ہے نا اس چکن اور بیف کی تو یاد بھی بھول جانی چاہیے تھی. تو باہر کے اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی جواب جو ہے دے دیں. تو یہ ہے کہ انسان تیسری جو چیز ہے وہ نماز وحشت ہے. اور چوتھی وہ چیز کہ جس سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے فشار قبر سے، تاکہ قبر اسے کریش نہ کرے. اس میں ایک چیز کیا ہے کہ جس سے انسان بچتا ہے، ثواب الاعمال میں بھی یہ روایت موجود فرمایا کہ اگر کوئی ظہر، جمعرات کی ظہر، مثلا جمعرات کا دن ہے، مڈ ڈے سے لے کر جو فرائیڈے کا مڈ ڈے ہے زوال تک، اس دوران جو شخص مرتا ہے اس پر فشار قبر نہیں ہوتا. جمعرات کے دن کسی کا انتقال ہو گیا، کس ٹائم؟ جمعرات کے دن ظہر کے ٹائم. ظہر جو جمعرات کی ہے اس سے لے کر ظہر جمعہ تک اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر فشار قبر روایات کی روح سے نہیں ہوا کرتا ہے.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دنوں کو بھی رحمت اور برکت کا ذریعہ قرار دیا. یہ دیکھیں جو جمعرات ہے یا جمعہ ہے یہ دن ہی ہے نا، باقی سوموار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعہ، یہ باقی بھی دن ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افضلیت دی ہے. جمعرات ہے، جمعہ ہے، جمعرات جمعہ سردار ہے سارے ان دنوں کا. جو ہفتے کے دن ہے نا سب کا سردار جمعہ کا دن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام قبلہ حضور. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں، USA سے ماجد مصطفی. جی ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ. بات ہوتی ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. میرا ایک واہ، سوال تھا فی الحال. جی جی جی. میں جو ہے کوئی مسجد یا عاشور خانہ پہ جو ہے ابتدا کے وقت اگر اذان دیا اور شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھا تو کوئی گناہ کیا فی کوئی خراب بات ہے؟ اس کا ایک آپ بتائیے قرآن سے. اور دوسرے جو ہے جو میں لبیک یا حسین اور مولا کا نام، اللہ کا نام، رسول کا نام اور نعرہ لگاتا ہوں تو اس میں کچھ اعتراض کر رہے تھے ایک محفل میں. کوئی اعتراض نہیں. ابھی آپ 2 رکعت جو نماز آپ نے کہا ہے، ایک میں مہربانی کروں گا. اور اب اس وقت بولے اپنی عبادت کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. ہاں بالکل آپ عبادت کیجیے. نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کا پہلا جو ہے نا وہ کویسچن مجھے صحیح سمجھ، آپ حسینیت کر لیں اس پر جائیں نہیں ذرا پہلے کویسچن کا مجھے. جی جو پہلا آپ نے کویسچن کیا تھا 2 رکعت نماز جب کوئی حسینیہ بنتا ہے یا وہ ہے پڑھنے کے لیے سلسلے میں؟ جی ہاں، میں جو ہے کوئی مسجد بنی، عاشور خانہ ابتدا ہوا بلڈنگ بننے کے بعد، اگر میں جو ہے وہاں پر خدمت کرا، اس کے بعد چھت پہ جا کے مسجد بنتے ہی میں نماز پڑھا اور اذان دیا علی ولی اللہ کی. ٹھیک ہے. تو اب اعتراض ہو رہا ہے کہ باپ بہت غلط کام کرے، یہ کرے بول کے تو میرے پر الزام ڈال رہی اور وہاں پرمیشن نہیں ہے میں نماز پڑھنے کا. تو اسی ایسس کا جواب آپ قرآن سے دیجئے. کچھ برا کام کیا گیا اور کئی محفل میں رسول اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر بولے سو دعوت دیے تو میں بولا 2 سال سے میرے کو وہ کر رہے تھے کہ نعرہ نہیں لگانا، علی کا نام نہیں لینا. تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے میں نہیں جایا. تو اب کے بہت ہی غلط طریقے سے بولا گیا تو میں وہاں نہیں گیا. ذرا آپ ایکسپلین کریے، بتائیے کہ کچھ برا کام کرتا ہوں جیسا آپ کرنے صبح فجر کے بعد جو ہے آ کے میرے اللہ کا نام، رسول کا نام، رسول اللہ علیہ وسلم کا نام، علی کا نام، حسین کا یہ لگاتا ہوں، لبیک بولتا ہوں، تو کیا کچھ برا کام کرتا ہوں کیا؟ یہ بتائیے. آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں. میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سوال کا انشاءاللہ تفصیل سے جواب دوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ. جی ماشاء اللہ. جی قبلہ بہت ہی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں. میرا ایک سوال اسی سے متعلق ہے. جی جی. کہ یہ فشار قبر ہر کسی پر ہوگا؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت یہ بھی کہتی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہے ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا. تو یہ ہر کوئی اس فشار سے گزرے گا، تو اس آیت کا کیا مطلب ہے پھر؟ انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کہ کون سے افراد ہیں کہ جن پہ فشار قبر نہیں ہوگا. وہ میری ڈسکشن میں آلریڈی شامل ہیں. انشاءاللہ میں ان کی تفصیل بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ العزیز. اگر یہ ڈسکشن آج ہماری ختم ہو گئی تو پھر میں اس سلسلے میں آگے وہ افراد کے جن پر فشار قبر نہیں ہوتا ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں. نہیں تو پھر ہماری گفتگو چلی جائے گی. آپ کا سوال کا جواب اگلی اس میں، چونکہ آلریڈی ہمارا ایک اس سلسلے میں الگ سے وہ ہے سلسلہ ہے کہ جو افراد کے جن پر فشار قبر نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ دن دیکھیں نا، دن تو سارے اللہ کے ہیں.
لیکن اللہ نے برکت دی ہے شب جمعہ کو، جمعے کے دن کو، تو جب دن برابر نہیں ہیں، دن برابر نہیں ہیں، رسول برابر نہیں ہیں، دن برابر نہیں ہیں، کتابیں برابر نہیں ہیں، لمحات برابر نہیں ہیں، راتیں برابر نہیں ہیں، تو پھر یہ کہا جو ہاں جی وہ سارے ایک کا جی، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے نا وہ غلط پرسیپشنز ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ظہر جمعرات سے لے کر ظہر جمعہ تک جس کا انتقال ہوتا ہے، اس پر فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے، کہ فشار قبر سے بچنے کے جو عوامل ہیں اور اسباب ہیں، ریزننگ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی 4 حج کرے، کتنے؟ 4 حج جو شخص کرتا ہے، من حج 4 حجاج، جو شخص 4 حج کرتا ہے، 4 لم تصبہ ضغطۃ القبر، روایت میں یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، 4 حج جو شخص کرتا ہے، یہ میں نے آپ کو ان میں سے ایک کا جواب میں باقی انشاءاللہ رکھے ہوں، انشاءاللہ اگلی پروگرام میں آئیں گے، وہ جو میں تفصیل کے ساتھ جواب دینا۔ جو شخص 4 حج کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس پر فشار قبر نہیں کرتا۔ اتنی زحمتوں کے بعد آج کل تو ایک بزنس بن گیا ہے حج بھی۔ حج اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، نہ اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ جو اس لیے حج کرتا ہے کہ اسے لوگ حاجی کہیں گے، اس کا حج نہیں ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ریاضت مالی ہے، ریاضت جانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو حج کرتا ہے، 4 حج جس نے کیے ہیں، اس پہ فشار قبر نہیں ہوتا۔ چھٹی چیز کہ جس سے فشار قبر نہیں ہوتا ہے، یہ جو جریدتین ہیں، یہ جو بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا اس مکتب کے خلاف۔ ایک چیز یہ جو روایت میں ہے نا کہ تھوڑے سے یہ جو بیری کے درخت کے ہو گئے، کسی اور جو سبزدار جو درخت ہے، اس کی ٹہنیاں 2 جو ہے نا کاٹ کے ایک دائیں طرف ادھر رکھ دی جائے، ایک بائیں طرف ادھر رکھ دی جائے، جب تک وہ خشک نہیں ہوتی انسان پر فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے جو آج کل فقہ میں کہا جاتا ہے کہ جریدتین، یہ جریدتین، چونکہ جریدہ یعنی جریدتین 2 جو ٹہنیاں ہیں وہ رکھ دی جاتی ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، کہ جس کو بعد میں ایک جو منحوس فکر کے تحت جو کہا گیا، ہاں جی شیعہ جو ہے نا وہ جب غسل دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، یہ سارے جھوٹ اور سارے کے سارے جتنے ان سے غلاظتیں ہوتی تھیں، آلودگیاں ہوتی تھیں، جو کچھ آتا تھا وہ کہتے جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے۔ یہ جو جریدتین ہیں، جو ایک خشک وہ نہیں ہے ٹہنیاں، بلکہ جو تار ٹہنیاں ہوتی ہیں کسی کی اس کی درخت کی، وہ تھوڑی سی کاٹ کے، تاکہ ایک جو طریقہ کار اسلام نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے قرآن تعالیہ طلب قرآن ہیں، یہ سارے اسی لیے ہیں تاکہ اسے فشار قبر سے بچنے کا، اور اسے بعد میں اتنا پروپیگنڈے کے طور پر جی شیعت جس وقت ایک رہنے نے انہوں نے مرنے نے تے، خدا کے بندو تم نے فقہ کو پڑھا ہے، شیعہ کے عقائد کو پڑھا ہے؟ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ فشار قبر سے بچنے کی روایت میں یہ ہے کہ جریدتین یعنی ایک دائیں یہاں پہ، ایک دائیں پہلو کے ساتھ، ایک بائیں پہلو کے ساتھ وہ جو ٹہنیاں ہیں تر، وہ رکھ دی جاتی ہیں کہ جس پر بعض دعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں، اور مستحب بھی ہے کہ بعض دعاؤں کا لکھنا وہ رکھ دی جاتی ہیں کہ جب تک وہ گیلی رہتی ہیں اس پہ فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ اور انہوں نے پروپیگنڈا بنا کر جس کو بھی انہوں نے پروپیگنڈا، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح غلط قسم کے میسج دینے سے جب تک وہ میسج باقی رہتا ہے، وہ جو بھی بولنے والا تھا اس پہ اوپر
اللہ کا عذاب رہتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے سارے اس وقت الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کو اس چیز کی خبر ہو گئی ہے اور یہ حقائق ساری دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ آ چکے ہیں۔ میں 7واں کہہ کے تمام کروں چونکہ میرا ٹائم جو ہے نا ختم ہو رہا ہے۔ قبر کے اوپر پانی چھڑکنے سے 40 دن تک روایت میں یہ ہے کہ 40 دن تک تھوڑا پانی چھڑکیں اگر قبر کے اوپر، اس سے بھی فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ 12 چیزیں ہیں 11 چیزیں ہیں کہ جو فشار قبر سے بچنے کے راز ہیں۔ چونکہ ٹائم میرے پاس تمام ہو رہا ہے، میں اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے موقوف کرتا ہوں۔ اور ہمارے جو سلسلہ ہے سوالوں کا، ہماری سسٹر نے فون کیا کہ اگر کسی کی اچانک موت ہو جاتی ہے، اچانک موت کوئی اچھی موت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں چونکہ ٹائم انسان کو نہیں ملتا ہے، اسی وجہ سے دعا کی گئی ہے کہ پروردگار یہ جو مرگ مفاجات ہے اس سے انسان بیمار ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، بستر پہ ہوتا ہے، ہاسپیٹل میں ہوتا ہے، تھوڑی بہت اپنے توبہ طائب کی کوشش ہو جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان وصیتیں کر جاتا ہے، آخری دفعہ دیدار بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ایک انسان ویسے بھی گریجولی پریپیئر ہو جاتا ہے موت کے لیے، اور پھر وہ کافی حد تک اپنے جو باقی ماندہ مسائل تھے اس میں بھی کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مرگ مفاجات، اچانک موت، بعض اوقات انسان قطع رحم کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا گیا کہ اسے اچانک موت آ جاتی ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا ہے دوست احباب، اپنی فیملی، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، تو اس کے کئی مسائل ہیں باہر کیف جو اچانک موت انسان کی ہو جاتی ہے۔ فیملی کے ساتھ اگر کوئی فرض کیا ہے ابتدا میں اچھا نہیں ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے، سب کو راضی کر لیا تو کافی ہے، اور فیملی کو بھی چاہیے کہ اسے معافی کر دیں اور تاکہ اس کی عاقبت بخیر ہو، اور جب وہ معافی مانگ لیتا ہے اور معافی کر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے وہ سزا اس کو بھگتتا رہے گا، ایسا نہیں۔ ہمارے لیسٹر سے ہمارے محترم امیر نے فون کیا ہے کہ ان کے ہاں مال ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، جاب کے اوپر انہیں پریشانی ہوتی ہے، کچھ مسائل ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ جو مال میں برکت نہیں آتی، اگر آپ خمس نہیں دیتے ہیں تو اس کا بہترین آپ کو میں ٹپ دے دوں وہ یہ ہے کہ آپ خمس نکالیں تاکہ آپ کی جو پریزرو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ جو مال محفوظ رہتا ہے وہ خمس و زکوٰۃ سے محفوظ رہا کرتا ہے، ورنہ وہ محفوظ نہیں رہتا ہے، ادھر ادھر جو ہے نا وہ فضولیات کی طرف چلا جاتا ہے اور اس سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ بنص سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر تم مال میں برکت چاہتے ہو تو پھر زکوٰۃ دیا کرو، خمس دیا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کام میں پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ اگر سارا سلسلہ جو ہے نا وہ ہو جائے اور برکت بعض اوقات انسان کی اٹھ جاتی ہے وسواس کرنے سے، یہ جو وسپرنگ ہے اس کے ذریعے سے، غلط قسم کی جو ہے نا توہمات سے بھی انسان کے گھر کی جو برکت ہے وہ بھی اٹھ جاتی ہے، لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری چیز میں جو آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ صبح جو سورہ طلاق کی تیسری جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہاں سے لے کر جو ہے نا وہ رزقہ تک جو ہے نا اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ 7 دفعہ صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کے جو ہے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور ہمارے ایک بچے نے فون کیا کہ چکن اور جو بیف ہے اوپن مارکیٹ دیکھیں حلال ہے، چونکہ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ حلال ہے، ذبیحہ ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ اگر حلال اور ذبیحہ نہیں ہے تو آپ اوپن مارکیٹ اپنی کیا مارکیٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے محترم ہیں ماجد موسوی صاحب، انہوں نے فون کیا ہے USA سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں وہاں پہ تعمیر ہوتا ہے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مستحب ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور یہاں تک اس کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن اس کو کہتے ہیں کہ مثلا مسجد بنی ہے اور ویسے بھی نہ فقط اس وقت بنی ہے بلکہ حکم یہ ہے
احادیث میں یہ بات ہے کہ جب یہ انسان مسجد میں جائے، خواہ وہ اب بنی ہے یا بعد میں بنی ہے یا پہلے بنی ہے، جب بھی جائے ٹائم، اگر آپ کے پاس نماز سے پہلے ٹائم موجود ہے تو آپ 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھیں. ہدیہ مسجد اس کو کہتے ہیں. ہدیہ مسجد جب آپ پڑھیں گے تو فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو یہ جگہ آپ کے لیے شفاعت کرے گی. یہ روایت میں یہ ہے. لہذا پڑھنا بہت اچھا ہے. جس نے کہا ہے اسے ریکٹیفائی کرنا چاہیے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ عاشور خانہ ہے، مسجد ہے، وہاں پہ 2 رکعت پڑھنے سے کون سی جو ہے نا وہ بدعت ہے یا کون سا جو ہے اس میں ہے. باقی رہ گئی آپ نعرے لگاتے ہیں لبیک یا حسین کہتے ہیں، یہ ہمارا شعار ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی نہیں، بلکہ اس میں جو اللہ کا نام لیتے ہیں، پیغمبر کا نام لیتے ہیں، مولا امیر المومنین کا نام لیتے ہیں، سید الشہداء کا نام لیتے ہیں، یہ باعث ثواب ہے. ہم میں چونکہ یہ ہے جو نعرہ حیدری ہیں یا نعرہ رسول خدا، اس سے جرأت پیدا ہوتی ہے، اس سے شہامت پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں جرأت ہے، شہامت ہے، ان میں دلیری ہے، انہی نعروں کے صدقے میں جو ہمارے محترم علی جان شاہ صاحب ہیں ان کے سوال میں انشاءاللہ اگلے پہ مفصل چونکہ ہماری ڈسکشن آ رہی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. پروردگار ہماری عاقبت بخیر فرما، عالم برزخ ہماری پروردگار آسان فرما. ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں سب کو جوار رحمت، جوار اسمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.